وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ما بعد. ایکو ختم کرنا سادہ سمپل بنا دیجیے اس کو. ایکو کی کوئی ضرورت نہیں ہے, سادہ بنائیں. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا. صدق اللہ العظیم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں, دینی بھائیوں, عشاء کے بعد سے لے کے اب تک آپ لوگ ایک ہی جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں اور بہت کچھ آپ نے سنا. اس کا کچھ میں نچوڑ بتا دیتا ہوں. حالانکہ بچوں نے تمام باتیں کہہ دی ہیں. بچوں کا جو پروگرام ہوا وہ دینی, دعوتی, اصلاحی, تبلیغی, ہر اعتبار سے باتیں ہو چکی ہیں. بچوں کے بات کرنے کے بعد اب کچھ نہیں رہ جاتا بولنے کے لیے. سماج سدھار ہو, اصلاح معاشرہ ہو, یا کوئی بھی دعوت و تبلیغ کا عنوان ہو, ہر عنوان پر بات ہوئی ہے. ابھی جو میں نے قرآن پاک کی آیت پڑھی, اس کا ترجمہ ہے کہ اے ایمان والو, بدگمانی سے بچو, کسی کے بارے میں برا سوچنے سے بچو. بدگمانی کسے کہتے ہیں؟ برا سوچنا. کسی کے بارے میں کچھ بھی سوچ لینا, وہ ہو یا نہ ہو, اس چیز سے بچو. کیونکہ بہت سارے گمان وہ گناہ ہے. ان بعض الظن اسم, کہ بعض گمان انسان کو گناہ میں مبتلا کر دیتے ہیں. ہم کسی کے بارے میں کچھ سوچ رہے ہیں کہ یہ ایسا ہے, یہ ویسا ہے, لیکن حقیقت میں ویسا نہیں ہے. لیکن ہم کو ایسا خیال آ رہا ہے کہ یہ ویسا ہے. اس کو کیا کہا قرآن میں اللہ نے کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے. اور پھر آگے فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا. یہ کیوں ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے پیچھے ہم لوگ پڑے رہتے ہیں. وَلَا تَجَسَّسُوا, کسی کے عیب کو ڈھونڈنا, کسی کے پیچھے پڑ جانا. وہ کہاں جاتا ہے, کہاں رہتا ہے, کیا کھاتا ہے, کس گاڑی سے چلتا ہے, وہ کون سا موبائل استعمال کرتا ہے, اس کے پاس موبائل کتنے روپے کا ہے, سمجھے کہ نہیں, وہ کپڑا کیسا پہنتا ہے, وہ چشمہ کیسا پہنتا ہے, اس کے پاس کیا کیا دولتیں ہیں. یعنی اس کے پیچھے پڑ جانا کہ وہ جو صبح میں جاتا ہے سہرسہ تو کیوں جاتا ہے, اس کی توہ میں لے جانا, تاک میں رہنا, یہ حرام ہے. یہ کیا ہے؟ حرام. کسی کے پیچھے پڑنا. وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا, اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو, ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو. قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ کیا تمہیں پسند ہے أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ, کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم اپنے مردار بھائی کا گوشت کھاؤ؟ اللہ فرماتے ہیں کہ تم کیا چاہتے ہو کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھاؤ. غیبت کرنا ایسا ہی ہے, کسی کے پیٹھ پیچھے اس کی باتیں کرنا, اس کے بارے میں برا بیان کرنا. اگر کوئی انسان برا ہے تو سامنے سے اس پر وار کیا جائے. کوئی انسان برا ہے تو اس کو تنہائی میں بلایا جائے کہ آپ نے یہ برائی کی, آپ نے یہ اچھا کام نہیں کیا, یہ غلط کیا. سامنے والے کو سمجھائیں گے تو یہ غلط نہیں ہے بلکہ اس کی اصلاح. اس کو بلا کر سمجھائے تو اس کی اصلاح ہوگی, وہ بات کو سمجھے گا. اور یہ محبت ہے. اگر کوئی آپ کی غلطی کو پکڑ کر آپ کی اصلاح کر رہا ہے, یہ محبت ہے. اور اگر آپ کی کوئی غلطی کو پکڑ کر چوک چوراہوں پر بول رہا ہے تو یہ نفرت ہے. یہ محبت نہیں ہے, نفرت ہے. اگر واقعی میں آپ کے اندر کمی ہے, ہمارے اندر کمی ہے, حقیقت میں کمی ہے, لیکن ہم اس کی کمی کو دوسروں کے سامنے بیان کریں اور اس کے سامنے بیان نہ کریں جس کے اندر کمی ہے, یہ محبت نہیں, یہ نفرت ہے. انسان کی محبت یہ ہے کہ میرا بھائی اگر غلط کر رہا ہے تو بھائی کو ہاتھ پکڑ لے اور اس سے آ کر کہے کہ بھائی تو یہ غلط کر رہا ہے. تو قرآن میں کھلے الفاظ میں کہا کہ اس کی غیبت کرنا, اس کا گوشت کھانا. سمجھے کہ نہیں؟ میرے عزیز ساتھی, اس آیت کو پڑھنے کا جو میرا مقصد تھا کہ اس شب برات میں اس آیت کو کیوں پڑھا میں نے. ابھی جو آپ نے بچوں کا پروگرام سنا,
جہیز کے عنوان پر، دعوت و تبلیغ کے عنوان پر، سمجھے کہ نہیں، اصلاح معاشرہ کے عنوان پر، اور بچوں کے سوال جواب، اور بچوں کی تقریریں، بچوں کی نعت، یہ ویسے ہی نہیں ہو گیا، یہ سالوں کی محنت کا نتیجہ ہے بھائی۔ یہ جو ہمارے وہم و گمان میں یہ ہوتا ہے، ہماری نظر میں یہ ہے کہ مدرسوں میں پڑھائی نہیں ہوتی، مدرسوں میں کوئی پڑھانے والا نہیں ہے، تمام اساتذہ موبائل میں لگے رہتے ہیں، تمام اساتذہ بچوں پر دھیان نہیں دیتے ہیں۔ اگر میرے دوستو کچھ نہ ہوتا نا مدرسے میں، یہ نتیجہ آج آپ کے سامنے نہیں رہتا۔ یہ 3-4 گھنٹے کا پروگرام صرف بچوں نے کیا ہے۔ میں کہتا ہوں ذرا آئے کوئی صاحب 2 منٹ بول کر دکھائے، یہاں پر ہمت کر کے دکھائے، مائک کے سامنے آ کر۔ یہی تو ہے بدزنی، بدگمانی، یہی تو ہے جو حرام ہے، بدگمانی کہ جو دیکھے اس کو صحیح نہ سمجھے۔ انسان کی 99 اچھائیاں صرف ایک برائی کے چلتے چلی جاتی ہیں۔ ایک واقعہ سناؤں آپ کو، حقیقت میں نہ آنکھوں سے دیکھا، کانوں سے سنا۔ مظاہر میں پڑھتا تھا سہارنپور میں، ایک طالب علم، کبھی کبھی شیطان بہکا دیتا مدرسے کے بچوں کو پڑھنے والے، ایک طالب علم زندگی میں پہلی مرتبہ سنیما ہال چلا گیا فلم دیکھنے کے لیے، اور وہ ٹکٹ لے کر اندر جا ہی رہا تھا کہ مدرسے کے اسٹاف نے اس کو پکڑ لیا۔ دیکھا نہیں فلم اس نے، اور زندگی میں کبھی بھی اس نے فلم نہیں دیکھی تھی، زندگی میں کبھی اس نے فلم نہیں دیکھی تھی، صرف ٹکٹ لے کے وہ اندر جا رہا تھا، پکڑا گیا۔ کیونکہ بیچارہ جو پہلی مرتبہ چوری کرتا ہے نا، ہوشیار نہیں ہوتا، وہ پکڑا جاتا ہے، اور جو تجربہ کار ہوتا ہے وہ نہیں پکڑاتا، جو مکار ہوتا ہے وہ نہیں پکڑاتا، جو شریف ہوتا ہے وہ پکڑا جاتا ہے، اور اللہ کو پکڑوانا تو فوراً اس کا اخراج ہو جاتا ہے۔ وہ بار بار وہ درخواست کرتا ہے کہ حضرت پہلی مرتبہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے، میں نے زندگی میں کبھی فلم نہیں دیکھی، لیکن پھر بھی اس کی نہیں سنی جاتی، اس کی اچھائیاں سب ختم ہو گئی، صرف ایک برائی نظر آ گئی۔ اب مثال کے طور پر کوئی یہاں سے جا رہا ہے، استاذ کا اچانک کوئی ایمرجنسی فون آ گیا، اب وہ بات کرتے ہوئے دیکھ لیا، اس کی پڑھائی بھول جائے گا، بچے کی پڑھائی کو بھول جائے گا کہ اس نے پڑھایا ہے 3 گھنٹے تک، ایک ایمرجنسی فون آ گیا وہ یاد رہے گا۔ یہ میرے دوستو یہ بدگمانی ہے۔ آج کی رات جو اللہ نے ہمیں عنایت کی ہے نا، یہ اسی لیے عنایت کی ہے کہ سارے گناہ کو اپنے دل سے پاک صاف کر لو، اپنے دل کو صاف کر لو، یہ رات کی ہے اس لیے۔ ہم نے بہت ایک دوسرے کی جستجو کر لی، ایک دوسرے کے بہت پیچھے پڑ گئے، ایک دوسرے سے ہم نے کینہ رکھا، ایک دوسرے سے بغض رکھا، عداوت کی، حسد کیا، لیکن آج کی رات ہے گردن جھکاؤ میرے دوست 2 منٹ، اور گردن جھکا کے سوچو میرے دل میں کس کس کے بارے میں خباثت بڑی ہوئی ہے، میرے دل کے اندر کس کس کے بارے میں کینہ ہے، میرے دل کے اندر کس کس کے بارے میں بغض ہے، اس کو صاف کرو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا اعلان بھی ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا میں اس کو معاف کر دوں، یعنی کہ رب خود کہہ رہا ہے کہ تم معاف کرو ہم سے، یہ تیرا حساب کتاب ہم آسمان پر نہیں لینا چاہتے، اے مومن ذات تجھے ہم بے عزت نہیں کرنا چاہتے، ذلت والا حساب نہیں دینا چاہتے، نہیں لینا چاہتے ذلت والا حساب۔ مومن کو تو اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے دنیا میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، آخرت کو چھوڑو، میں تو دنیا میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، تم آؤ تو صحیح، معاف تو کرواؤ، اپنے دلوں کو صاف تو کرو، کینہ نکالو اپنے دلوں سے، یہ بدگمانی نکالو اپنے دلوں سے۔ انسان جب دنیا میں رہتا ہے تو 3 طرح کی پریشانی اس کو ہوتی ہے، یا تو وہ دنیا کی فکر میں غمگین رہتا ہے، یا وہ آخرت کی فکر میں غمگین رہتا ہے، یا اس کو کوئی جسمانی پریشانی ہوتی ہے، کوئی بیماری کے چلتے وہ پریشان رہتا ہے۔ تینوں کا حل اس رات میں ہے، تینوں کا حل۔ آخرت کی اگر فکر ہے، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوں، اپنے گناہوں کو یاد کرے، توبہ کرے، یا اللہ جو گناہ مجھ سے ہو گئے ہیں انشاءاللہ وہ گناہ نہیں ہوں گے، یا اللہ مجھے پاک صاف کر دے، اور اس رات میں جو تو اعلان فرما رہا ہے مغفرت کا، میری بھی مغفرت فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہاتھوں ہاتھ قبول کر لیں گے۔
اللہ تعالیٰ ہاتھوں ہاتھ قبول کر لیں گے۔ دوسری فکر کیا ستاتی ہے انسان کو؟ میں بہت کمزور ہوں، میں بہت غریب ہوں، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میرے بچے پریشان رہتے ہیں، میں بچوں کا علاج نہیں کرا پاتا، میں بچوں کی خواہشات کو پوری نہیں کر پاتا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجھ سے رزق طلب کر لے، آج میں رزق بانٹ رہا ہوں، آج میں رزق بانٹ رہا ہوں۔ یہ تجھے کارخانوں میں نہیں ملے گا، یہ تجھے دکانوں میں نہیں ملے گا، یہ تجھے باغوں میں نہیں ملے گا، یہ تجھے کھیتوں میں نہیں ملے گا، یہ فیکٹریوں میں نہیں ملے گا، یہ روڈ پر نہیں ملے گا، یہ بازاروں میں نہیں ملے گا۔ ارے رب کے پاس خزانہ ہے رزق کا، رزق کا خزانہ تو رب کے پاس ہے۔ رب سے مانگ، رب دکان کے ذریعے تجھے دے گا، رب کھیت کے ذریعے تجھے دے گا، رب فیکٹریوں کے ذریعے تجھے دے گا۔ رزق فیکٹریوں میں نہیں بانٹا جاتا، رب کی فیکٹریوں میں تیار ہوتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، جب ہم رزق، آج اللہ تعالیٰ رزق دینے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، تو میرا بندہ مجھ سے رزق مانگے گا، میں اس کو آج تقسیم کر دوں گا۔ پورے سال کیا کمانا ہے، کیا کھانا ہے، سب آج مان لیجیے، سمجھے کہ نہیں؟ اور انسان بعض دفعہ پریشانی میں مبتلا رہتا ہے، ذہنی پریشانی، جسمانی پریشانی، کچھ بیماری ہے، سمجھے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندے اپنے لیے عافیت کا سوال کر، اپنے لیے عافیت کا سوال کر، اپنی پریشانی کا مجھ سے اظہار کر، میں ہوں تیرے لیے، تیری پریشانیوں کو دور کر دوں گا۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج کی رات بڑی قیمتی ہے، وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے۔ انفرادی عبادت ہی اصل عبادت ہے، انفرادی طور پر عبادت کریں، کل کا روزہ رکھیں، آج کی رات کو غنیمت سمجھیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ قرآن کی جو میں نے آیت پڑھی، کسی کے بارے میں بھی بدگمان نہ ہو، کسی کی حقیقت سے ہم نہیں جانتے، دل کا حال اللہ جانتا ہے، دل کا حال کس کے دل میں کیا ہے، اس کی کارگزاری کیا ہے، سمجھے کہ نہیں؟ آج آپ کے سامنے مدرسے کی کارگزاری ہوئی ہے، آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا کیا کام مدرسے کے اندر ہوا ہے۔ بس یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ حضرات دعا کریں، یا اللہ سے دعا کریں، یا اللہ جس طرح تو نے اس سال مدرسے کو قبول کیا، آئندہ کے لیے بھی تو اس مدرسے کو قبول فرما لے۔ ہمارے مدرسے کو جس طرح تو نے اس سال آباد رکھا، یا اللہ تو آئندہ سال بھی آباد رکھنا، یہ دعا کرنا ہے، یہ درخواست کر رہا ہوں میں اپنے مدرسوں کی۔ میرے دوستوں، خوش نصیب ہیں آپ، خوش نصیب ہے کہ یہ ادارہ آپ کی گاؤں میں چل رہا ہے۔ مکاتب بہت دیکھے ہوں گے آپ نے، مدرسے بہت چلے ہوں گے، مدرسوں کے دروازوں پہ تالے لگے ہوئے ہیں، مدرسوں کے کمروں میں جالے لگے ہوئے ہیں، لیکن اس مدرسے کو اللہ نے آباد رکھا ہوا ہے۔ ضرور یہ ہمارے اخلاص کا نتیجہ ہے، ہماری اخلاص کا نتیجہ ہے، ہماری محبت کا نتیجہ ہے، یہ گاؤں والوں کی محبت کا نتیجہ ہے کہ یہ مدرسہ آج تک آباد ہے، ورنہ یہ آباد نہیں رہتا۔ اس لیے اس کی آبادی کی فکر کیجئے میرے دوست۔ بہت سارے مدرسے بند ہو گئے، لوگوں کی بے توجہی کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے، نفرت کی وجہ سے۔ یہاں محبت ہے جو آج تک قائم ہے، یہ مدرسوں کی محبت ہے آپ حضرات کے دلوں میں، جو آج تک یہ مدرسہ چل رہا ہے۔ لیکن میرے دوستو، آج جو بچوں نے پیغام دیا نا، جہیز کے بارے میں پیغام دیا، اور بھی سماجی برائیوں کے بارے میں جو پیغام دیا ہے، یہ مدرسوں میں، آپ کے مدرسوں میں سکھایا جاتا ہے، اس آپ کے مدرسے میں سکھایا جاتا ہے، یہ نمونہ پیش کیا گیا ہے۔ یہ آج کی تعلیم نہیں، یہ بچوں کو پورے سال کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ اس مدرسے میں بچوں کو صرف قرآن و حدیث نہیں سکھایا جاتا، اس مدرسے میں بچوں کو سکھایا یہ جاتا ہے، اے بچہ تو اس مدرسے میں پڑھ، اور مدرسے میں پڑھ کر یہ سیکھ کہ چوری نہیں کرے گا۔ مدرسے کو چوری سے، مدرسہ بچوں کو چوری کرنے سے بچاتا ہے۔ مدرسہ یہ سکھاتا ہے میرے بچے، یہ سینما دیکھنا بہت برا ہے، بہت برا ہے، بہت گناہ کی بات ہے کہ سینما مت دیکھنا، تو حافظ قرآن بچے، تو قرآن کو دیکھ، تو اللہ کی قرآن کو دیکھ، اللہ کی نبی کی حدیث کو دیکھ، ان ناجائز چیزوں کو مت دیکھ اپنی آنکھوں سے۔ آنکھوں کی حفاظت کرنا مدرسوں میں سکھایا جاتا ہے۔ کانوں سے گانوں کو مت سن، کانوں سے ناجائز باتوں کو نہ سن، اپنے کانوں کو صحیح استعمال کرنا مدرسوں میں سکھایا جاتا ہے۔ اپنی زبان سے ناجائز باتیں نہ بول، اپنی زبان سے گالی گلوچ نہ کر، گالی کرنے دینے والے بچے کو استاد پیٹتا ہے، مارتا ہے، اس کو یہ تربیت دی جاتی ہے۔ تو یہ مدرسے میں ماں باپ نے اس لیے بھیجا ہے کہ تیری زبان میں اللہ اور اللہ کا ذکر ہے، سمجھے کہ گالی نہ ہو تیری زبان پر، تیری زبان پر گالی نہ ہو۔ یہ مدرسے میں یہ سکھایا جاتا ہے۔ ایک اچھا معاشرہ، ایک اچھا سماج مدرسے کے اندر تیار کیا جاتا ہے۔ مدرسے کے اندر یہ سکھایا جاتا ہے کہ ہر بہن تیری بہن ہے،
ہر ماں تیری ماں ہے، سمجھے کہ نہیں؟ کسی کو تو بری نظر سے نہ دے، اپنی نظر کی حفاظت کرو۔ نظر کی حفاظت مدرسے میں سکھائی جاتی ہے۔ کیا سکھایا جاتا ہے؟ نظروں کی حفاظت۔ یہ مدرسہ ایک تعلیم کا اڈا نہیں ہے، تربیت کا اڈا ہے۔ یہاں سے تربیت ہوتی ہے۔ تعلیم پر نگاہ نہ ڈالو کہ ہمارا بچہ پورے سال ہو گیا نورانی قاعدہ ختم نہیں ہوا، ہمارا بچے کا قرآن مکمل نہیں ہوا، ہمارے بچے کی حدیث مکمل نہیں ہوئی۔ اس کی تربیت دیکھو کہ کیا تربیت ہوئی، اس تربیت اس کو استاد نے کیا سکھایا، کیا برائیوں سے استاد نے روکا یا نہیں روکا۔ ان مدارس کا مقصد یہی ہے، اس سماج کو برائیوں سے روکا جائے اور برائی مکت بنایا جائے۔ برائی مکت بنانا مدرسوں کا مقصد ہے۔ یہ نورانی قاعدہ ختم کروا دو، قرآن ختم کروا دو، حدیث ختم کروا دو، یہ ختم کروا دو، کتاب کا بوجھ دے دو، کتابوں کے بوجھ سے سماج کا سدھار نہیں ہوتا۔ صحیح تربیت سے سماج کا سدھار ہوتا ہے۔ یہ ہمارے مدرسوں میں، آپ کے مدرسوں میں سکھایا جاتا ہے اور اس چیز کا حق ادا کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے میرے عزیز ساتھیوں، یہ جو پیغام مدرسوں سے دیا جا رہا ہے، آپ کے مدرسے کا کتنا نام روشن ہوا۔ اس ویڈیو کے ذریعے سے ہزاروں لوگوں نے دیکھا کہ شاہپور میں کیا کیا باتیں سکھائی جاتی ہے، لیکن ایک مرتبہ دل کے اندر جھانکیے اور اپنا جائزہ لیجئے کہ جس گاؤں میں ہمیں دین کی باتیں بتائی جا رہی ہو اور ہمارے بچوں کو یہ سکھایا جا رہا ہو کہ گانا نہیں بجانا، گانا نہیں سننا، ڈانس نہیں کرنا، بری نظر نہیں اٹھانا، ذرا اپنے سماج کے اندر جائیے، چہار دیواری سے نکلیے، گلی کے اندر گھسیے، دیکھیے ہمارے بچے ڈی جے بجا رہے کہ نہیں بجا رہے ہیں۔ یہ تو دین کا اڈا ہے نا، ارے یہ تو دین کا قلعہ ہے جہاں دین کی حفاظت کی جا رہی ہے۔ اس کارخانے کے اندر دین کے بچے پیدا ہو رہے ہیں، اسلام کے سپاہی تیار ہو رہے ہیں۔ میرے دوستو، جس گاؤں میں یہ فیکٹری ہے، اس گاؤں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنی فیکٹری کے ساتھ ساتھ اپنے گاؤں کی بھی حفاظت کرے، اس سے اثر لے، اس فیکٹری سے اثر لے اپنے گاؤں کے اندر۔ آج میرے دوستو، مجھے یہ نہیں کہنا کہ فلاں کیوں بجاتا ہے، فلاں کیوں بجاتا، فلاں برائی نہیں، یہ نہیں کہنا۔ مجھے یہ کہنا ہے میرے دوستو، ذرا سا کچھ بھی غلط کام کرو نا، ایک مرتبہ یہ سوچ لیا کرو کہ میرے گاؤں کا مدرسہ جہاں دین کی تعلیم دی جاتی ہے، جہاں چپے چپے میں، بھارت کے کونے کونے میں دارالعلوم اسلامیہ شاہپور کو لوگ جانتے ہیں کہ وہاں دین کا مرکز ہے، وہاں دین کی باتیں سکھائی جاتی ہے، یہاں پر شادی بیاہ کرنے کے لیے لوگ ترستے ہیں۔ اس گاؤں کو کے بارے میں ایک اچھا گمان ہے لوگوں کا، اس اچھے گمان کو برے گمان میں نہ بدلو، یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے، اس سماج کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اگر آپ نے اپنے مدرسے کے خلاف کوئی غلط کام کیا، خلاف کا مطلب یہ ہے کہ یہاں جو سکھایا جاتا ہے اس کا اثر ہماری بستی میں نہیں ہو رہا ہے۔ مدرسے میں تو سکھایا جا رہا ہے، دوسرا سیکھ کر یہاں سے جا رہا ہے، لیکن خود بستی میں اثر نہیں ہو رہا ہے، سمجھے کہ نہیں؟ یہ بدگمانی اگر پھیل گئی لوگوں کے اندر، یہ مدرسہ خطرے کے نشان کے اوپر چلا جائے گا، اس مدرسے پر خود خطرہ آ جائے گا۔ آج شادی بیاہ کے اندر ڈی جے بجانا عام ہو گیا، کوئی شادی بغیر ڈی جے کے نہیں ہو سکتی۔ ہمیں یہ نہیں کہنا کہ فلاں بجاتا، فلاں بجاتا، فلاں نے شروع کیا، فلاں نے شروع کیا، نہیں کیا۔ شرم کرو ذرا میرے بھائیوں کہ میرے گاؤں میں مدرسہ ہے جہاں پر سینکڑوں بچے باہر سے آتے ہیں، ان کے والدین یہاں پر آتے ہیں، دور دراز سے سفر کر کے آتے ہیں کہ دارالعلوم اسلامیہ شاہپور میں اپنے بچے کا داخلہ کرائیں گے، میرا بچہ سدھر جائے گا۔ جس کے گاؤں میں مدرسہ ہے اس گاؤں کا کیا حال ہے؟ یہ ڈی جے بجانا، یہ ناچ گانے کرنا، اپنی بہنوں کو نچانا، ہماری بہنوں کو نچانا، ہماری بیٹیوں کو نچانا، کتنی غلط بات ہے میرے دوستو۔ اس میں مدرسے پر آنچ آئے گی یا نہ آئے گی؟ آپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ کیوں ذمہ داری ہے؟ کیونکہ آپ کے گاؤں میں مدرسہ ہے، ہمارے گاؤں میں مدرسہ ہے۔ اگر مدرسہ نہیں ہوتا لوگ انگلی نہیں اٹھاتے۔ آج یہاں پر محرم کے نام سے جو میلہ ٹھیلا لگانا شروع ہوا ہے، میرے بھائیوں ہم لوگ چندہ میں جاتے ہیں نا، بہت برا سننے کو ملتا ہے۔ صحیح کہہ رہا ہوں، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری ماں بہن دوسری جگہ میلہ دیکھنے نہیں جائے گی۔ کون سا ایسا میلہ ہے جس میں ہماری ماں بہن نہیں جاتی ہے لگنے کے باوجود؟ ایک برائی کا خاتمہ دوسرے برائی کو شروع کر کے نہیں کیا جا سکتا۔ برائی کا خاتمہ ہمیشہ اچھائی سے ہوتا ہے، لیکن ہم نے کیا دلیل پکڑی نہیں، برے کو ختم کرنے کے لیے برا چیز لاگو کرو گاؤں کے اندر۔ میرے دوستو، اس سے غلط اثر جاتا ہے، آپ کی نہیں، اس مدرسے کی بدنامی ہوتی ہے، اس علم دین کے مرکز جو ہے اس کی بدنامی ہو رہی ہے، یہ ہماری اور آپ کی بدنامی ہو رہی ہے۔ یہ مدرسہ آپ کی عزت ہے،
میرے دوستو یہ مدرسہ آپ کی عزت ہے. جس طرح آپ کی بیٹی کی عزت آپ کو پیاری ہے اس سے کئی گنا زیادہ یہ دینی ادارے کی عزت آپ کو پیاری ہونی چاہیے. جب بھی گاؤں میں کوئی خرافات ہو اپنے مدرسے کے بارے میں ضرور سوچ لینا میرے دوستو. کہ جہاں قول اللہ قول رسول کی بات ہوتی ہو, جہاں قرآن اور حدیث کی بات ہوتی ہو, جہاں پر دین کی بات ہوتی ہو, جہاں پر دعوت و تبلیغ کی بات ہوتی ہو, جہاں پر مفتی ہو, جہاں پر سال لگائے ہوئے عالم ہو, جہاں پر حفاظ ہو, کئی حفاظ ہو, عالموں کا جموڑا ہو, اور اس بستی کے اندر ہماری ہمت ہو جائے ڈی جے بجانے کی, ہماری ہمت ہو شادی بیاہ میں تلک لینے کی. اگر ہم نے یہ تلک کا رواج بند نہ کیا نا, ایک وقت ہو جائے کہ مدرسہ بند کرنا پڑ جائے. لوگ انگلی اٹھائیں گے کہ تمہارے مدرسہ چلانے سے قوم کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا, اس قوم کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا, ہم تمہارے مدرسے کو چندہ نہیں دیں گے. کیوں چندہ دیتے ہیں؟ ہمارے یہاں تلک کیا روکے گا, تمہارے یہاں نہیں رک رہا تلک, تمہارے یہاں تلک نہیں رک رہا, ہمارے یہاں کیا رکے گا. اس لیے مجھے لگتا ہے کہ مدرسے کو دے کر کوئی فائدہ نہیں, لوگ اپنے ہاتھ کو کھینچ لیں گے. آج قوم اس لیے 1 روپیہ آپ کو دیتی ہے کہ قوم میں جو پریشان لوگ ہو گئے, سماجی قانون سے جو لوگ پریشان ہو گئے ہیں, وہ یہ سوچتا ہے چندہ دیتے ہوئے ہم مدرسے کو 10 روپے دیں گے نا, ایک اچھا انسان مدرسہ پیدا کرے گا, ایک اچھا انسان مدرسہ پیدا کرے گا. یہ اچھا انسان جب میرے سماج میں آئے گا, میرے گاؤں میں آئے گا, میرے گاؤں کا ماحول ٹھیک ہوگا. لیکن جب اس کو رزلٹ نہیں ملے گا نا چندہ دینے والے کو, کیا کہنا, پڑھ کے تو آ رہے ہیں لیکن گاؤں میں تو دیکھ رہے کہ تلک ہو ہی رہا, جہیز ہو ہی رہا, ناجائز کام ہو ہی رہے ہیں, یہ بارات کا جانا ہو ہی رہا ہے. میں بہت افسوس کے ساتھ ایک بات کہنا چاہتا ہوں, دل کو جھنجھوڑنے والی بات. ایک صاحب کہنے لگے تلک بند کرنا یہ مولویوں کے ہاتھ میں ہے, تلک بند کرنا مولویوں کے ہاتھ میں ہے. آپ لوگ جو ہے, میں نے کہا کس طرح, کہا کہ آپ لوگ اس کے کھانا مت کھائیے جو تلک لیا ہے, آپ لوگ اس کے یہاں کھانا مت کھائیے جو تلک لیا ہے. میں نے کہا اچھا رکیے چپ ہوئیے, پہلے یہ بتائیے کہ مفتی صاحب نے بارات میں جانا چھوڑ دیا, کتنے لوگوں نے ساتھ دیا, کتنے لوگوں نے ساتھ دیا, کوئی دیا ساتھ؟ اگلی سیٹ پر جا رہے ہیں بیٹھنے کے لیے, اگلی سیٹ میرے لیے ریزرو کر دینا, پڑھے لکھے لوگ, ساتھ دیا. مفتی صاحب اگر تلک والے کے یہاں کھانا نہیں کھائے گا آپ میرا ساتھ دیجیے گا؟ ٹھیک ہے ہم نہیں کھائیں گے, اور انشاءاللہ کھانا بھی نہیں چاہتے ہیں تو مجبور ہے جو تلک والے کے یہاں کھانا کھانا پڑ رہا ہے. بس آپ کا ساتھ چاہیے. مفتی صاحب آپ پیچھے ہٹ جائیے کھانے سے, انشاءاللہ ہم 10 آدمی آپ کے ساتھ ہیں. کوئی ایسا آدمی ہے جو کہہ دے کہ نہیں اگر مفتی صاحب نہیں کھائے گا تو ہم بھی نہیں کھائیں گے؟ ایسا کوئی نہیں ہے. ارے نہیں کھائے, بڑکا امام بنتا ہے, اپنے آپ کو بڑکا مفتی بنتا ہے, سمجھے کہ نہیں, وہ نہیں کھائے گا تو میرا کیا بگاڑ لے گا؟ کیوں نہیں بگڑ رہا ہے؟ سماج سے برائی اس لیے ختم نہیں ہو رہی, برائی کا ساتھ دینے والے 99% لوگ موجود اس کے ساتھ, 99 لوگ اس کے ساتھ موجود ہیں, لیکن ایک اچھے آدمی کے ساتھ ایک آدمی بھی ساتھ دینے والا نہیں, ایک اچھے آدمی کے ساتھ ایک آدمی بھی ساتھ دینے والا نہیں. میرے دوستو کسی بھی گاؤں کے حالات کیا ہیں چھوڑ دیجئے, ہم دوسروں گاؤں کی بات نہیں کرتے, ہم سپتیائی کی بات نہیں کرتے, ہم بریائی کمل پور کی بات نہیں کرتے, ہم دنیا کی بات نہیں کرتے, کیونکہ ان علاقوں میں مدرسے نہیں ہیں. آپ کے علاقے میں اللہ نے دین کا مرکز بنایا ہے, آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ سب سے پہلے جہاں یہاں قول اللہ قول رسول کی تعلیم ہوتی ہے, پہلے اپنے گاؤں سے جہیز کا خاتمہ کیجئے, اپنے گاؤں سے تلک کا خاتمہ کیجئے, اپنے گاؤں سے بارات کا خاتمہ کیجئے, اپنے گاؤں سے محرم کے میلے کا خاتمہ کیجئے, اپنے گاؤں سے بارات کا خاتمہ کیجئے. اور یہ شادی میں جو ناجائز خرچ ہو رہے ہیں بھوج کے نام پر, اس بھوج کا بھی رواج کو ختم کیجئے. لڑکی والے بھی یہاں کو کوئی دعوت ہی نہیں ہے, کسی بھی طرح کا کھانا جائز نہیں ہے, حدیث سے ثابت ہی نہیں کسی سے, کوئی دعوت ہے ہی نہیں لڑکی والے کے یہاں, صرف سنت ہے, وہ بھی سنت ہے کس کے یہاں؟ لڑکے والے سے, وہ بھی واجب فرض نہیں قرار دیا گیا. کیا خالص صرف سنت, یعنی کہ اس پر عمل بھی نہیں کرے تو کوئی بات نہیں ہے. یعنی کہ اتنی گنجائش دے دی شریعت میں کہ اگر گنجائش ہے ولیمہ کر لو, گنجائش نہیں ہے تو تلک لے کے ولیمہ نہ کرو. آج ہم لوگ جھوٹی شان کی خاطر 2-2 لاکھ روپے 3-3 لاکھ روپے لڑکی والوں سے لے کر اسی پیسے کا اس لڑکی والے کو وہ کیا بولتے ہیں کان ناک میں جو پہنتے ہیں زیور, سمجھے کہ نہیں, وہ اس کو اسی پیسے سے دیتے ہیں. اور میرے دوستو ایک بہت بری بات ہے,
نکاح جو کرتے ہیں اپنے کرتے میں کرو نا بھائی، بہت برکت ہو. 100 روپے میٹر کا کپڑا پہن لو، لیکن جب ہم لڑکی والے سے کپڑا کرواتے ہیں، جتنے بھی چلر ہے، یہ چلر کا جنس پہنتے ہیں، چلر ہے، مزدور ہے، 300-400 روپے دہاڑی ہے. اور جب جنس خریدنے جائیں گے کسی بیٹی والے سے تو کیا کہے گا؟ نہیں مجھے کلر کا چاہیے. 5,000 روپے سے کم کی جنس نہیں آتی. 5,000 روپے سے کم کی جنس اس میں نہیں آتی ہے. اور وہ بھڑوے اور دلال ہوتے ہیں ساتھ میں. وہ بھڑوے اور دلال جو کپڑا خریدوانے جاتے ہیں، گاؤں کا ایک مک آدمی رہتا ہے اس کے ساتھ، وہ اتنا بڑا دلال ہوتا ہے، سمجھے کہ نہیں؟ وہ لڑکی والے کو کہتا ہے کہ نہیں اس دکان میں نہیں لیں گے، اس دکان میں جائیں گے. وہ لڑکا کچھ نہیں بولتا، لڑکا کا باپ کچھ نہیں بولتا. ایک جو لڑکا کا بہنوئی ہوتا ہے، لڑکا کا پھپھا ہوتا ہے، وہ حرام خور دلال ہوتا ہے، بھڑوا ہوتا ہے بہت بڑا. وہ لے جاتا ہے اس کو، نہیں یہ جو ہے وہ کس کا پنساری کا دکان ہے کہاں کپڑا پر شنکر لال، اس میں نہیں لیں گے ہم. وہ جو شیشہ والا دکان ہے اس میں لیں گے. اس میں 4,000 کا جنس ملتا ہے، اس میں 5,000 کا جنس ملتا ہے. یہ دلالی چھوڑ دیجیے میرے دوستوں. سیدھا جب رشتے کی بات ہو، لڑکی والوں کو کہے تم کپڑا اپنا پہن، لڑکا والا کہے میں اپنا کپڑا پہن کے آؤں گا، میں اپنی کمائے ہوئے جوڑے سے نکاح کروں گا. تبھی تو پتا چلے گا کہ جب یہ لڑکا اپنے جوڑے میں نکاح کر رہا ہے، انشاءاللہ جس کے ساتھ اس کا جوڑا بن رہا ہے اس کا بھی خرچ یہ برداشت کر لے گا، اس کا بھی خرچ یہ برداشت کر لے گا. جب وہ دوسرے کے کپڑے میں نکاح کر رہا ہے، اپنی بیوی کا کیا خرچہ برداشت کرے گا؟ اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ بیوی کہتی ہے مجھے یہ چاہیے وہ چاہیے، اس کی فرمائش پوری نہیں کر پاتا، کیونکہ شادی کے دن سے ہی اس کی فرمائش بیوی کے مال سے ہو رہی تھی نا. اب بیوی مال مانگنا شروع کرتی ہے جس کے پاس ہے ہی نہیں. نوبت کہاں تک آ جاتی ہے؟ فون پر بولتی ہے اتنا پیسہ بھیجو، وہ فون پر طلاق بھیج دیتا ہے. حقیقت ہے یہ، فون پر اتنی طلاقیں ہو رہی ہیں، اتنے مسائل آ رہے ہیں. وہ پیسے مانگ رہی ہے، وہ کہہ رہی کہ بچہ پریشان ہے، بچہ بیمار ہے، بچہ کو بڑا ڈاکٹر کو دکھانا ہے. وہ غصے میں آتا ہے، کہا کہ ابھی تو بھیجا تھا 500 روپیہ، اتنا کیا ہوا؟ ارے بھائی 500 روپے تو فیس لے لیتا ہے. ڈاکٹر سب بھی اتنا حرام خور سب ہے، 5-5 ہزار روپے کا جانچ لکھ دیتا ہے. اب وہ بیچاری قرض لے کر پڑوس سے، اس کا شوہر باہر ہے، وہ چلی جاتی ہے بچے کو ڈاکٹر کو دکھانے کے لیے. اس بات پر بھی طلاق ہوئی ہے سماج کے اندر. وہ اپنی ضرورت پوری کرواتی ہے وہ عورت، لیکن ضرورت کی جگہ اس کو طلاق دے دی جاتی ہے. کتنا بڑا ظلم ہے میرے دوستو. میرے دوستو یہ 2-2.5 لاکھ روپے لے کر 3 لاکھ روپے کوئی مالدار نہیں ہو گیا ہے، کسی کا کارخانہ نہیں چل گیا ہے، کسی کا قرضہ ختم نہیں ہو گیا ہے، سمجھے کہ نہیں؟ صرف اس لیے آج جو چل رہا ہے کہ اصلاح نہیں ہو پاتی، لوگوں کی تربیت نہیں ہو پاتی، صحیح بات دل میں اتر نہیں پاتی. یہی تلک اور جہیز والے پیسے سے جو ہے نا کھانا وانا جو بوجھ کھاتے ہیں نا ہم لوگ، اثر نہیں کرتا. حرام کا پیٹ میں جاتا ہے نا، حرام کا لقمہ جب پیٹ میں جاتا ہے نا اثر نہیں کرتا ہے. اس لیے میرے دوستو عہد کرو کہ انشاءاللہ اس رواج کو ہم ختم کریں گے. اور تلک والے کی اگر کوئی بوجھ دے مت کھاؤ میرے دوستو، ساتھ دو اپنے علماء کا. ہم اکیلے کچھ نہیں کر سکتے، اکیلے کچھ نہیں کر سکتے ہیں. آپ صرف اتنا کہیے مفتی صاحب آپ اعلان کریے ہم آپ کے ساتھ ہیں. ہم نے کہا آپ مجھ سے آگے رہیے، پیچھے رہیے نا، آپ پیچھے آئیے ہم آگے رہیں گے. لیکن کوئی پیچھے تو ہو، پیٹھ تھپ تھپانے والا. یہاں تو سب گلا پکڑنے والا ہے، یہاں تو سب گلا پکڑنے والا ہے. پیٹھ کون تھپ تھپائے گا؟ ایک آدمی بھی تو شاباشی دے دو مفتی صاحب آپ نے اچھا کام کیا. آپ بارات میں نہیں جاتے، انشاءاللہ ہم بھی نہیں جائیں گے. مجھے نہیں کہا 2 سال ہو گیا 3 سال ہو گیا یہ اعلان کیے ہوئے مسجد کے اندر، آج تک میرا کسی نے ساتھ نہیں دیا. یہ تلک کیسے رک جائے گا؟ یہ چھوٹی سی چیز نہیں رک رہی ہے. ایک بارات میں جانا نہیں رک رہا، تلک کیسے رک جائے گا؟ وہ جہیز کیسے رک جائے گا؟ میرے دوستو جس طرح یہ مدرسہ مثال ہے علاقے کے اندر، اے گاؤں والوں، اے شاہپور والوں، تم بھی مثال بن جاؤ دنیا کے لیے. تم بھی مثال بنو، ایک مثال قائم کرو. انشاءاللہ ہمارے گاؤں کے اندر کوئی بھی برائی نہیں ہوگی، کوئی برائی ہمارے گاؤں کے اندر نہیں ہوگی، اجتماعی برائی نہیں ہوگی. اور برائی کو روکنے کے لیے انشاءاللہ ہم کندھے سے کندھا ملا کر، قدم سے قدم ملا کر، سینے سے سینے ملا کر، دل سے دل ملا کر کام کریں گے انشاءاللہ. ہاتھ سے ہاتھ ملا کر برائی کو ختم کریں گے. اور اپنے علاقے کا نام جس طرح ہمارے مدرسے سے روشن ہو رہا ہے، صرف مدرسہ نہیں، اس شاہپور کی بستی سے بھی علاقے میں اچھا میسج جانا چاہیے، اچھا پیغام ہونا چاہیے کہ شاہپور والوں نے تلک رہنا بند کر دیا.
شاہپور والوں نے بارات میں جانا بند کر دیا، شاہپور والوں نے لڑکی کے بھوج کھانا بند کر دیا۔ بارات آئے، چند آدمی سے آئے، شربت پلا دیجئے، کھجور کھلا دیجئے، جائیے اپنے گھر۔ اگر مہمان آ گیا تو کھانا کھلا دیجئے۔ پورے گاؤں کو کیا ضرورت ہے بھائی؟ یہ تو بیچارہ ویسے ہی پریشان ہے لڑکی والا۔ یہ سب وہ برائیاں ہیں، انسان گناہ کے دلدل میں پھنس جاتا۔ ہم نہیں سمجھتے نا، یہ مال ایسی چیز ہے، مال ایسی چیز ہے، اگر اس کی فراوانی ہو نا تو عبادت میں بھی مزہ آتا ہے۔ مال جب زیادہ ہوتا ہے تو عبادت میں بھی مزہ آتا ہے، لیکن جب وہ بیٹی کے یہاں ہم لوگ ظلم کر کے اس کے یہاں کھانا کھاتے ہیں، اس بیٹی کے یہاں ظلم کر کے اس بیٹی والے کے یہاں جہیز لیتے ہیں، تلک لیتے ہیں، اس کو پریشان کرتے ہیں، وہ 2-3 لاکھ روپے قرض کے تلے ڈوب جاتا ہے اور اس قرض سے کبھی نکل نہیں پاتا کہ مسجد کا وہ منہ دیکھے۔ وہ تو صبح کو نکلتا ہے، شام میں تھکے تھکائے آتا ہے اور رات میں اسی ٹینشن میں سوتا ہے کہ کل دہاڑی ملے گی کہ نہیں ملے گی۔ بیٹی کا قرضہ جو میں نے کیا تھا، شادی میں 1 سال ہو گیا، اب تک اترا نہیں ہے، وہ قرض کیسے ادا ہوگا؟ اس کو کہاں سے دماغ میں یہ بات آئے گی، اے بندے تیرے اوپر نماز بھی اللہ نے فرض کی ہے، اے میرے بندے، ہاں اس کو کبھی دل میں خیال آئے گا کہ میرے گاؤں میں مسجد بھی ہے؟ ہاں کیوں اس کو ہم نے اتنا مجبور کر دیا ہے؟ میرے دوستو، یہ شادی کے اندر یہ جو بدعات، خرافات اور رسمیں ہیں، اس رسم نے سارے دین کا بیڑا غرق کر رکھا ہے۔ صرف ایک شادی کی وجہ سے پورا دین برباد ہو رہا ہے۔ آج کے دور میں کہا جائے حضرت، یہ شادی ہی ام الخبائث ہے، یہ شادی ہی ام الخبائث ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ ام الخبائث شراب ہے۔ یہ شراب پینے کے بعد انسان زنا بھی کر لے گا، قتل بھی کر لے گا، کوئی بھی گناہ کا کام کر لے گا، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ آج کے دور میں شراب سے خطرناک یہ شادی بیاہ ہو گیا ہے کہ اس کی وجہ سے انسان اتنا مائنڈ ڈسٹرب ہو جاتا ہے، اتنا پریشان ہو جاتا ہے کہ وہ ہر گناہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اپنی بیٹی کا قرض اتارنے کے لیے کوئی بھی گناہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ میرے دوستوں، میں معافی مانگتا ہوں آپ سے، بہت سخت باتیں میں نے کہی ہے، لیکن میرے دوستوں ایک اچھے سماج کو سدھارنا ہے۔ میرے دوستوں، ہم سدھریں گے، ہمارا ذاتی فائدہ نہیں ہے، میرا ذاتی فائدہ نہیں، آپ کا ذاتی فائدہ نہیں ہے، روکنے والا کا ذاتی فائدہ نہیں ہے، ایک قوم کا بھلا ہوگا، ایک سماج کا بھلا ہوگا، ایک خاندان کا بھلا ہوگا، ہماری اس قوم کا، اس امت محمدیہ کے لاکھوں کروڑوں روپے بچ جائیں گے۔ پھر یہ امت اپنے پیسوں کو اپنے بچوں کی تعلیم پر خرچ کرے گی، اور جب تعلیم آئے گی اس پیسے سے، سمجھے کہ آپ کو ایک اچھی بیوی ملے گی، آپ کو ایک اچھا بیٹا ملے گا، آپ کو ایک اچھا باپ ملے گا۔ ایک اچھا باپ آپ کو کیوں نہیں ملتا؟ ایک اچھی بیوی آپ کو اس لیے نہیں ملتی کہ باپ کے پاس پیسے نہیں تھے اپنی بیٹی کو پڑھاتا، باپ کے پاس پیسے نہیں تھے اپنے بیٹے کو پڑھاتا کہ وہ اچھا باپ بن پاتا۔ ایک اچھا بھائی بنانے کے لیے باپ کے پاس پیسے نہیں تھے کہ بڑے بھائی کو ایک اچھا بھائی بناتے۔ صرف پیسوں کے فقدان کی وجہ سے دین کا ستیہ ناش ہو رہا ہے، اور اس قوم کا ناجائز پیسہ صرف شادی بیاہ میں خرچ ہو رہا ہے۔ انسان کما کھا لیتا کہیں سے بھی، کوئی بھی کما کے کھا لے گا، لیکن آج انسان پریشان ہے تو صرف شادی کی وجہ سے پریشان ہے۔ شادی میں جو قرض ہو جاتا ہے، نہ وہ مکان بنا پاتا ہے، نہ بچوں کو پڑھا پاتا ہے۔ صرف شادی کا خرچہ بند کریے، دیکھیے یہ قوم کتنا ڈیولپ ہوگی، کتنی ترقی کرے گی۔ اس قوم کے بچے میں میرے دوستو انجینئر پیدا ہوں گے، یہ ڈاکٹر پیدا ہوں گے، وکیل پیدا ہوں گے، جج پیدا ہوں گے، بڑے بڑے عالم پیدا ہوں گے، اچھے اچھے مدرسوں کی فراغت ہوگی۔ صرف شادی میں پیسہ خرچ کرنا بند کریے، تعلیم پر شروع کر دیجیے ان پیسوں کو۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بھی بہت بات تھی لیکن وقت بہت کم ہے، انفرادی عبادت بھی کرنی ہے، کل روزہ بھی رکھنا ہے، بہت دیر سے آپ حضرات جاگے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، ابھی آپ حضرات مفتی عاصم نسیم صاحب سے بہت ہی نصیحت آمیز باتیں سماعت فرما رہے تھے۔ اب اس کے بعد میں